الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا انہوں نے اخوانی ہی اپنے بھائیوں کے بارے میں، اخوت یہ عربی کا لفظ ہے، بھائی کہتے ہیں اس کو، فقعدوا اور وہ سب بیٹھے رہے، قادہ اور تشہد جو ہوتا ہے، لو اگر اطاعونا اطاعت کرتے ہماری یعنی ہماری بات مانتے، ما قتلوا نہ وہ سب مارے جاتے، قتل کیے جاتے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ تانے لگانے شروع کر دی، یعنی دوہرا جرم کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں باتیں کر کے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ خود تو لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ مسلمانوں کو تانے دینا شروع کر دی کہ اگر یہ انہوں نے ہماری بات مان لی ہوتی تو یہ آج یہ قتل نہ ہوتے، یہ جو 70 شہید ہو گئے ہیں نا، یہ 70 بندے مارے نہ جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا اس بات کا جواب دے رہے ہیں؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، فدراؤ پس تم سب ٹال کر دکھاؤ، دور کر کے دکھاؤ، ان انفسکم اپنی جانوں سے، الموتا موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سب سچے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں جو ہے وہ واقعی یہ کمال آتا ہے، موت سے جو ہے وہ بچنے کا کمال تمہیں آتا ہے، تو جب موت تمہارے پاس آئے گی اس وقت بچ کے دکھا دینا اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، لیکن یہ سارے ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر جو ہے وہ ہم ایمان لاتے ہیں نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پلاننگ کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو مشرکین جو ہے، یہ منافقین جو ہے، وہ تو ایمان ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کا کہنا کچھ عجیب بات بھی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ابو جہل کہا کرتا تھا خانہ کعبہ کی جو ہے وہ چادر پکڑ چادر پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کا جو ہے وہ ابو جہل کیا کہا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو مرضی بندہ کہے اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو واقعی کمال آتا ہے موت سے بچنے کا، تو جب ان پر موت آئے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا لیں، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو۔ ولا تحسبن الذین اور نہ تم سمجھو ان لوگوں کے بارے میں جو قتلوا سب قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، امواتن مردہ موت سے ہے یہ بھی لفظ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے حیات سے، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، یرزقون وہ سب رزق دیے جاتے ہیں۔ جی، اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو، ولاکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، ولاکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ کس کے ہاں زندہ ہے؟ عند ربہم، اللہ کے ہاں زندہ ہے، یہ یرزقون، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس کی مثال یوں لے لیں، میں نے پہلے بھی شاید یہ مثال دی ہو کہ اگر ایک بکرا ہے اس کو ہم لے کے آئیں اور اس کے گلے پر جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ ذبیحہ، ذبح کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بکرا جو ہے وہ ہم لے کے آئیں اور وہ بیماری میں مر جائے تو وہ ذبیحہ نکل آئے گا، وہ مردہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے یعنی جان دونوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو مر گیا وہ بھی مر گیا ہے، جان نہیں ہے، جس کو جو ہے وہ چھری پھیر دی وہ بھی مر گیا ہے، جان اس میں بھی نہیں ہے، لیکن جو جس پر چھری پھیری ہم نے وہ ذبیحہ کہلاتا ہے، مردہ نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہے، جس پر چھری نہیں پھیری اور ویسے مر گیا وہ مردہ کہلائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ انسانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں کہلاتے، وہ شہداء کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ ان کو رزق جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیسے رزق ملتا ہے، لیکن احادیث میں جو ہے وہ آتا ہے، وہ ذرا سن لیں کچھ احادیث اور تھوڑے سے فیزز کو بھی سمجھ لیں۔ اصل میں جو ہے نا، انسان روح اور جسم جو ہے جب مل جائیں تو یہ زندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، روح اور جسم جب مل جائیں تو زندگی ہے۔ اس کے نا بیسیکلی زندگی اور موت کے 4 فیزز ہیں۔ پہلے موت تھی، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ یعنی پہلے موت کون سی تھی؟ عالم ارواح کی، جب ہم عالم ارواح میں تھے اس میں جو ہے وہ زندگی نہیں تھی، وہ موت تھی بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جسم ساتھ شامل ہی ہوا تھا نا، تو زندگی جو ہے وہ روح اور جسم جو ہے جب مل جائیں اس کے اتصال کا نام ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جو ہے وہ جسم کے ساتھ ملا دیا، یہ ہماری یہ زندگی چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ روح کھینچ لیں گے اور جسم سے جو ہے وہ جدا ہو جائے گی، پھر موت ہے، وہ قبر میں ہم پڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری فیز آئے گا جو ابدی زندگی کا ہوگا،
اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دوبارہ پھر ہماری جسموں میں جو ہے ہماری روحوں کو لٹا دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ابدی فیز ہوگا۔ اچھا اب یہ جو فیزز ہیں نا یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ فیز ادھر ادھر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے جو ہے وہ زندگی ہو بعد میں موت ہو پھر زندگی ہو پھر موت ہو، ایسے نہیں ہوگا، پہلے موت ہے پھر زندگی ہے پھر موت ہے پھر زندگی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا ان 4 فیزز میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ 4 فیزز ہوں گے ضرور۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، 1 دن کا تھا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ شارٹ کٹ اس نے جو ہے نا تھوڑی سی زندگی اس کو ملی اور اگلی جو ہے وہ زندگی میں چلا گیا۔ جیسے ایک شہید ہے، شہید جو ہے نا وہ اس زندگی میں جو ہے وہ شہید ہو گیا، یعنی اس کی جسم سے اس کی روح کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ برزخی زندگی میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا جو ہے وہ چوتھے فیز میں چلا جائے گا، یعنی اس کو موت کے بعد جو زندگی ملنی ہے وہ فوری طور پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو وہ چوتھی جو زندگی ملنی ہے نا، چوتھا فیز، وہ ڈائریکٹلی اس کو مل جائے گا۔ ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رجت ناممکن ہے۔ رجت سے مراد یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہاں سے ہم واپس عالم ارواح میں چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بڑھیا بات سمجھ میں آ رہی؟ یا قبر میں ہم جائیں پھر قبر سے جو ہے دوبارہ اس زندگی میں آ جائے، یا قبر سے جو ہے وہ عالم ارواح میں چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں، ریورس گیئر نہیں لگ سکتا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اب جو ہے وہ یہ کس طرح ان کو رزق ملتا ہے یہ تھوڑا سا ذرا سن لیں۔ اصل میں نا یہ ایک تھے حضرت عبداللہ، ان کا پورا نام مجھے نہیں پتا کہ عبداللہ بن کیا تھا، اور ایک تھے حضرت جابر۔ جابر جو تھے نا حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، دونوں باپ بیٹے دونوں غزوہ احد میں جو ہے وہ شریک ہونا چاہ رہے تھے، لیکن پیچھے چھوٹے بچے تھے، بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، تو قرہ نکالا گیا، تو قرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا، یعنی باپ کے نام قرہ نکل آیا کہ باپ جو ہے وہ غزوہ احد میں شریک ہوں گے، اور جو بیٹے تھے جابر وہ شریک نہیں ہوں گے، وہ گھر میں خیال رکھیں گے۔ تو خیر حضرت عبداللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تمہیں بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عرض کی، جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں، قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی، کہ تمہارے باپ کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں سے کلام کیا ہے تو پردے میں رہ کے کلام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام جو ہے وہ پردے میں رہ کے، ٹھیک ہے، ایون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کے دوران بھی کلام جو ہے وہ پردے میں رہ کے ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تو ہوئی اللہ تعالیٰ سے، باتیں بھی ہوئی لیکن پردے میں رہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جابر میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ تمہارے باپ کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے بھی اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے، مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، پھر اس سے روح در روح بات کی، یعنی بغیر کسی پردے کے حضرت عبداللہ سے بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں، کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا۔ تو تیرے باپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔ راوی کہتا ہے یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے نا اس کا کانٹیکسٹ یہ کس بارے میں نازل ہوئی یہ میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ پچھلے دنوں باجی عاشی بھی بتا رہی تھی کہ جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوگا، لیکن صرف شہید ایسا ہوگا جو دنیا میں دوبارہ واپس آنا چاہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ جو شہادت کی لذت محسوس ہوتی ہے کسی دوسرے بندے کو محسوس نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہی آیت
کہ یہ اس آیت کے متعلق بتائیں کہ وہ کیسے وہ زندہ ہے اور کیسے ان کو رزق ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی. ان کی روح جو ہے نا وہ سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی. ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوں گی. قندیل کہتے ہیں وہ جو رسی کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے اور اس کو لٹکا دیا جائے, تو وہ عرش کے نیچے جو ہے وہ قندیلیں لٹکی ہوں گی. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے پروردگار نے ان کی طرف سے دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کی خواہش کریں گے, ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں. پروردگار نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا کہ کسی چیز کی خواہش ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں, تو کہا اے ہمارے پروردگار, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس لوٹا دے, یعنی دنیا میں واپس لوٹا دے, تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں. خیر یہ جو ہے نا یہ ایک اعزاز ہوتا ہے, اس لیے مردہ جو ہے نا شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے, شہید جو ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ تھا, کچھ احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آگے چلتے ہیں. فارحینا وہ سب خوش ہے, فرد سے ہے, بما اس پر جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے, من فضل ہی اپنے فضل سے, وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ سب خوش ہیں بشارت سے ہے, بالذین ان لوگوں کے بارے میں جو لم نہیں یلحق وہ سب ملے, الحاق شدہ, الحاق سے ہے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, بہم ان سے, من خلفہم ان کے پیچھے ہے. کہتے ہیں نا یونیورسٹی, یہ اس کالج کا الحاق کس یونیورسٹی سے ہے, یعنی یہ کالج کس یونیورسٹی سے ملا ہوا ہے, تو یہ الحقو الحاق سے ہے, ملنے سے ہے. تو یہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کون خوش ہو رہے ہوتے ہیں, بڑھیا آپ بتاؤ. شہید خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کس بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کا فضل ان کو مل رہا ہے, اللہ کے انعامات مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کن لوگوں سے؟ جو ان کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں, ابھی شہید نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں بندے نے بھی جو ہے ہمارے پیچھے آ جانا ہے, ٹھیک ہے. لم یلحقوا بہم من خلفہم, جو ان کے پچھلوں میں سے جو ہے شہید ہو کے آ رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ بھی آ جائیں گے, ان سے بھی ملاقات ہوگی. جیسے کہ جو ہے وہ یہ شہید کے بارے میں تو نہیں ہے, خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غالباً حضرت عائشہ کے کان میں ایک بات کہی تھی, تو حضرت عائشہ نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی, حضرت فاطمہ نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا. پھر دوبارہ ان کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ نے جو ہے مسکرانا شروع کر دیا. تو مسئلہ یہ تھا, بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بتایا تھا حضرت فاطمہ کو کہ میں اب جا رہا ہوں اس دنیا سے, تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ غمگین ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ کہا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی آ کے, یعنی ایک بتا دی, بشارت دے دی کہ بھئی اس کے بعد جو ہے تم نے مجھ سے آگے ملنا ہے جنت میں. تو اس پر وہ جو ہے وہ خوش ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو خیر یہ ویسی ضمن یہ بات ذہن میں آ گئی. آگے چلتے ہیں, آگے کیا ہے. اللہ یہ کہ نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر, ولاہم اور نہ وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے, حزن و ملال سے ہے یہ لفظ. جی یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ اس موقع کے لیے ہے جب شہید جو ہے وہ شہادت پاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ خوفن, جب اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی بشارتیں اسی وقت ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ولاہم یحزنون, اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے. غم کس بات کا؟ کہ بھئی پیچھے بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا کیا بنے گا, اس بات کا بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ دس فور چلو جی فرشتہ آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے کہ جب بھی جو ہے وہ ملک الموت ہمارے سامنے آئے تو ہمارے جو ہے وہ زبان پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہادت کا کلمہ نصیب ہو, اور ہمیں جو ہے وہ کوئی خوف نہ ہو آگے کا, اور ہمیں جو ہے پیچھے کا کوئی غم نہ ہو, ٹھیک ہے. انسان جب ہوتا ہے نا تو سوچتا ہے نا, اچھا میں بیمار ہو گیا تو میں مر جاؤں گا تو میرے بچیاں تک کی بنے گا. تو اس وقت جو ہے وہ فرشتے آگے پھر بشارت دیتے ہیں موت کے وقت کہ تم نے خوف نہیں کرنا کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے, اور تم نے غم بھی نہیں کرنا کہ تمہارے پیچھے جو ہے تمہاری اولاد جو ہے وہ ذریت وہ کیا کرے گی, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے سپرد کرو معاملہ اور ہمارے ساتھ چلو, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں, آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. یستبشرون وہ سب خوش ہو رہے ہیں, بنعمت ساتھ انعام پر, من اللہ اللہ کی طرف سے, وفضل اور فضل سے, وان اللہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا, اجر المؤمنین مومنوں کا اجر. جی ظاہر سی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ احادیث کے ذریعے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو شہادت کا رتبہ پاتے ہیں ان کے لیے کتنی جو ہے وہ
انعام ہے, کتنا اللہ کا فضل ہے, اس پر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. الذین استجابوا, جن لوگوں نے قبول کر لیا ہے, للہ اللہ کے حکم کو, والرسول رسول کے حکم کو, من بعد ما اس کے بعد کے, اصابہم جو انہیں پہنچا ہے, القرح صدمہ زخم چوٹ, للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسن نیکی کی ہے, منہم ان میں سے, واتقوا اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے, اجر عظیم بڑا اجر ہے. اچھا, یہ آیت جو ہے نا, یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب غزوہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ چلے گئے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کا پیچھا کر کے آئے, یہ نہ ہو کہ ابو سفیان جو ہے دوبارہ پھر سے جو ہے وہ حملہ کر دے. اب زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, صدمے پہ صدمہ پہنچ چکا ہے, پیچھے ہم پڑ چکے ہیں, غم پر غم ان کو مل چکا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ لبیک کہا 70 صحابیوں نے. 70 صحابی جو ہے وہ تیار ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم جاتے ہیں ان کے پیچھے. یعنی دیکھیں جنگ ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اتنا جو ہے وہ سخت دن جو ہے وہ ان پر گزر چکا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انہوں نے لبیک کہا کہ اللہ کے رسول ہم جائیں گے ان کے پیچھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ واپس آ کے دوبارہ حملہ نہ ہم پر کر دیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے بھانجے سے, عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے, میرے والد اور تمہارے نانا یعنی حضرت ابو بکر صدیق, ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین لوٹ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر نہ حملہ آور ہو, لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہو گئے, جن میں ابو بکر صدیق اور حضرت زبیر بھی شامل تھے, بخاری کی روایت ہے یہ. خیر, تو یہ آپ کو سمجھ میں آگی بات کہ جو ہے نا ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی میں انہوں نے احسان کے ساتھ نیکی کی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ اجر عظیم ہے. یہ 70 جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت بتائی ہے, اور یہ بشارت جو ہے وہ تا قیامت سارے مسلمانوں کے لیے ہے. دیکھیں صدمے پر صدمہ پہنچ جائے, اس کے باوجود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لبیک بندہ کہے, تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے. واللہ عالم بالصواب, اللہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو قالا ان سے کہا, لہم الناس ان سے لوگوں نے کہا, ان الناس بے شک لوگ, کا تحقیق جمع کیا ہے انہوں نے, لکم تمہارے لیے, لشکر, فخشوہم پر تم سب ڈرو ان سے, خشیت سے ہے, فزادہم پس بڑھا دیا ان کا, زیادہ ہوا ان کا ایمان. اچھا, اب یہاں پر تھوڑا سا کانٹیکسٹ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت جو ہے نا, ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا نا, اس میں اس نے ایک چیلنج بھی کیا تھا. غزوہ احد جب واپس لوٹ رہا تھا ابو سفیان, اس نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگلے سال ملاقات ہوئے گی پھر بدر اس نے چیلنج دے دیا تھا مسلمانوں کو کہ اگلے سال جو ہے وہ میدان بدر میں مقابلہ ہوگا, اور اس چیلنج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا. لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا تھا, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے, اگلے سال جو ہے وہ قحط پڑ گیا, ٹھیک ہے. اور اس نے جو ہے وہ اپنی حفت اور ندامت کو چھپانے کے لیے نا, اور الزام دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے اس نے کیا کیا, ایک شخص جو ہے اس کا نام تھا نعیم بن مسعود, اس کو تیار کیا, اس کو پیسے پوسے لگائے اور کہا کہ مدینے جاؤ اور مدینے جا کے کہو کہ اب جو ہے نا ابو سفیان نے بڑا لشکر جرار اکٹھا کیا ہوا ہے, اتنا بڑا اس نے لشکر اکٹھا کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ سارے عرب کے لیے کافی ہوگا, ٹھیک ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ان سے لوگوں نے کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے جو ہے نا ایک جتھا, ایک لشکر اکٹھا کر دیا. یہ نعیم بن مسعود جو ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے آگے کہا, یا ابو سفیان نے بھیجا کہ ایک جتھا اکٹھا ہو گیا ہے. تو یہ کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ جو ہے وہ مدینے کے جو مسلمان ہیں نا اپنی ہمت ہار بیٹھے کہ بھئی اتنا بڑا جتھا اکٹھا کر لیا ابو سفیان نے, ٹھیک ہے. تو اس موقع پر جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو, بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا پتا آپ کو؟ ہاں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ٹھیک ہے, کہ میرے لیے جو ہے وہ اللہ ہی کافی ہے, و نعم الوکیل, اور وہی کافی وکیل ہے, کارساز ہے. تو جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے میں بڑا لشکر جمع کر لیا ہے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ کہا اور یہ خبر سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، فزادہم ایمانہم، ٹھیک ہے، اور سب لوگوں نے جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ ایمان کم ہونے کے ایمان بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فقالوا ان سب نے کہا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور ہمارا اچھا کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن اور قرآن جیسی ایک شے دی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، سنت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ احادیث پر قدغن لگاتے ہیں کہ بھئی احادیث کو نہیں ماننا چاہیے، احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ سیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، یہ قرآن اور بخاری کے الفاظ سیم ہے، تو قرآن کو جو ہے وہ حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اس قرآن کو کیسے سمجھا، وہ سب کچھ جو ہے کافی ہے، یعنی وہ سب کچھ جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو خیر یہاں پر ہم جو ہے وہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ فن قلبو بنعمت من اللہ، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ وہ لوٹ کے آئے اس غزوے سے، یہ بھی ایک غزوہ تھا، غزوہ سویق کہلاتا ہے غالباً، ٹھیک ہے، سویق غالباً اس کو بولتے ہیں، ستو کو، سویق ستو کو بولتے ہیں، یہ ستو والا غزوہ تھا، یہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ جی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، ٹائم تو ویسے ختم ہونے والا ہے۔